آج ہم بات کریں گے یوشع کی کتاب کی۔ یہ کہانی ہے ایک قوم کی، ایک وعدہ شدہ سرزمین کی اور ایک خدائی حکم کی کہ راستے میں آنے والی ہر چیز کو فتح کر لو۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جس میں عظیم فتوحات ہیں، اٹل وعدے ہیں اور ایسے سوالات ہیں جو آج بھی ہمارے ذہنوں میں کھٹکتے ہیں۔ کتاب شروع ہوتی ہے ان الفاظ سے، مضبوط اور بہت دلیر بنو۔ اچھا، یہ صرف کوئی حوصلہ بڑھانے والی بات نہیں ہے، یہ ایک خدائی فرمان ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک ڈیل ہو رہی ہے، شرائط بالکل صاف ہیں، مکمل اطاعت کرو اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہی وہ معاہدہ تھا جس پر ایک پوری قوم کی تقدیر لکھی جانی تھی۔ تو اس پیچیدہ کتاب کو سمجھنے کے لیے ہم اسے کچھ حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے اس کی کہانی پر نظر ڈالیں گے، پھر جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسے لکھا کس نے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ تاریخ اور آثار قدیمہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، پھر اس کے مذہبی پیغام کو سمجھیں گے، اور آخر میں اس کی جو مشکل میراث ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، فتح کی مہاکاوی داستان، یعنی وہ کہانی جو اس کتاب میں ہمیں سنائی گئی ہے۔ اچھا، تو کہانی کا جو بہاؤ ہے نا، وہ بظاہر تو سیدھا سادہ ہے، لیکن ہے بہت بڑا۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ کی وفات کے بعد خدا خود یوشوا کو قیادت سونپتا ہے۔ پھر شروع ہوتی ہے ایک زبردست فوجی مہم، ایک کے بعد ایک فتوحات۔ آخر میں جیتی ہوئی زمین کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور کتاب کا اختتام ہوتا ہے یوشوا کے آخری خطابات پر، جس میں وہ قوم کو خبردار کرتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے موسیٰ نے کیا تھا۔ اور ذرا اس فتح کے پیمانے کا اندازہ لگائیں۔ کتاب صرف یہ نہیں کہتی کہ ہاں بھائی وہ جیت گئے، نہیں، بلکہ ایک لمبی فہرست ہے، ایک ایک بادشاہ کا نام، ایک ایک شہر کا ذکر، یروشلم کا بادشاہ، ہیبرون کا بادشاہ، لکیس کا بادشاہ، کل ملا کر 31 بادشاہ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک طرح سے مکمل غلبے کا اعلان ہے، تاکہ کسی کو بھی اس فتح کی وسعت پر کوئی شک نہ رہے۔ ٹھیک ہے، کہانی تو ہم نے سن لی، لیکن اب ایک بہت اہم سوال اٹھتے ہیں، آخر یہ کتاب لکھی کس نے؟ چلیں اب ذرا اس پہلو کو بھی کھنگالتے ہیں۔ دیکھیں، جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس کا مصنف کون ہے، تو ہمارے سامنے دو بالکل الگ الگ جواب آتے ہیں۔ ایک ہے روایتی نظریہ، جو کہتا ہے کہ یہ خود یوشوا نے لکھی، ہو سکتا ہے بعد میں کسی نے اس میں تھوڑا بہت اضافہ کر دیا ہو، یعنی یہ ایک طرح سے چشمدید گواہ کا بیان ہے۔ دوسری طرف آج کے اسکالرز کی رائے کچھ مختلف ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ کتاب ایک بڑے تاریخی سلسلے کا حصہ ہے جسے اصل واقعات کے سینکڑوں سال بعد لکھا گیا، اور جانتے ہیں کب؟ جب بنی اسرائیل ایک بڑے قومی بحران سے گزر رہے تھے۔ اب اس نظریے سے تو کتاب کو دیکھنے کا پورا زاویہ ہی بدل جاتا ہے نا؟ یہ ایک رپورٹ نہیں رہتی، بلکہ ماضی پر ایک گہری مذہبی سوچ بن جاتی ہے۔ اور یہ جو وقت کا فرق ہے نا، یہی ہمیں اگلے اور شاید سب سے متنازع موضوع کی طرف لے جاتا ہے، یعنی تاریخ کی کسوٹی پر اس کتاب کو پرکھنا۔ کیا ہوتا ہے جب ہم کتاب کی باتوں کا موازنہ زمین سے نکلنے والے آثار قدیمہ سے کرتے ہیں؟ یہاں آ کر نا معاملہ کافی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ آج کل زیادہ تر مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ اس بات پر متفق ہیں کہ یوشوا کی کتاب میں جس طرح سے فتح کا ذکر ہے، وہ شاید حقیقت میں ویسے نہیں ہوئی تھی۔ مطلب وہ اسے کوئی ہو تاریخی رپورٹ نہیں مانتے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی کہانی ہے جس میں شاید مختلف وقتوں کی لڑائیوں اور واقعات کی یادوں کو ایک ساتھ پیرو دیا گیا ہے۔ چلیں کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ سب سے مشہور شہر جیریکو، جس کی دیواریں گرنے کا ذکر ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کو اس دور کا کوئی بڑا قلعہ بند شہر وہاں ملا ہی نہیں جب یوشوا کی فوجیں وہاں پہنچی تھیں۔ پھر شہر آئے کی بات کریں، کتاب کہتی ہے اسے تباہ کیا گیا، لیکن آثار بتاتے ہیں کہ وہ تو صدیوں پہلے ہی کھنڈر بن چکا تھا۔ ہاں، ایک شہر ہے حصور، جہاں صحیح وقت کے آس پاس تباہی کے ثبوت ملتے ہیں، لیکن وہاں بھی یہ بحث ہے کہ یہ تباہی کسی بیرونی حملے سے ہوئی یا یہ کوئی اندرونی خانے جنگی تھی۔ تو زمین سے ملنے والے شواہد اور کتاب کی کہانی میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ کتاب ہو بہو تاریخ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کیا؟ یہیں سے ہم اس کی سب سے اہم پرت تک پہنچتے ہیں، یعنی ایمان اور عقیدے کی کہانی کے طور پر اس کی اہمیت۔ آخر یہ کتاب کیا پیغام دینا چاہتی تھی؟ اس کتاب کی ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بار بار یوشوا کو موسیٰ کے نقش قدم پر چلتا دکھاتی ہے۔ دیکھیں، موسیٰ نے جاسوس بھیجے تھے، یوشوا نے بھی جاسوس بھیجتا ہے۔ موسیٰ نے بحیرہ احمر کو 2 حصوں میں بانٹا، یوشوا نے دریائے اردن کو۔ دونوں کو اپنے مشن سے پہلے خدا کی طرف سے خاص اشارہ ملتا ہے۔ یہ سب اتفاق نہیں ہے، لکھنے والا واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ یوشوا ہی نیا موسیٰ ہے، اس کا اختیار بھی ویسا ہی ہے، اور خدا کا منصوبہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور نام کی بات کریں تو ایک اور گہرا تعلق سامنے آتا ہے۔
योशुआ का इब्रानी नाम है यशुआ, और यही नाम जब यूनानी जुबान में गया तो बना ईसूस यानी जीसस। और दोनों नामों का मतलब एक ही है, खुदा बचाता है। ये सिर्फ नाम की मुमासलत नहीं है, दोनों को निजात दहिंदा के तौर पर देखा जाता है। योशुआ अपनी कौम को फतह के जरिए एक सरजमीन दिलाकर बचाता है, और ईसा के बारे में कहा जाता है कि वो कुर्बानी के जरिए निजात दिलाते हैं। तो ये नाम खुद पुराने और नए अहदनामे के दरमियान एक बहुत बड़ा मजहबी पुल बन जाता है। तो आखिर में इस किताब का असल पैगाम क्या था, खास तौर पर इन लोगों के लिए जो ये वाक़यात होने के सैकड़ों साल बाद इसे पढ़ रहे थे? उनके लिए ये उम्मीद और तनबीह दोनों का पैगाम था। ये एक याद दहानी थी कि खुदा अपने वादे का पक्का है। जो वादा उसने उनके बुजुर्गों इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किया था, वो भुलाया नहीं गया। इतनी नस्लों की गुलामी और भटकने के बाद भी खुदा ने अपना वादा निभाया। ये कहानी असल में एक खुदाई वादे के पूरा होने की कहानी है। मगर इस खुदाई वादे की तकमील की कहानी का एक बहुत तारीक पहलू भी है जिससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और ये हमें अपने आखिरी और सबसे मुश्किल मौजू की तरफ लाता है, इस किताब की तशद्दुद से भरी मिरास और वो अखलाकी सवालात जो ये आज भी उठाती है। इस सारी मुश्किल की जड़ में एक ही तसव्वुर है, हुर्म। इसका मतलब है पाबंदी या मुकम्मल तबाही। ये कोई आम जंग नहीं थी, ये एक खुदाई हुक्म था कि दुश्मन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। मतलब ना कोई मुआहदा होगा, ना किसी को कैदी बनाया जाएगा और ना ही कोई रहम जिया जाएगा। हर चीज़, हर इंसान, सबको तबाह करके खुदा के नाम पर वक्फ कर दिया जाना था। जाहिर है ये हुक्म आज एक बहुत बड़ी अखलाकी बहस छेड़ देता है। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि ये जो मुकम्मल तबाही का हुक्म है, इसके लिए आज की इस्तिलाह नस्ल कशी ही इस्तेमाल होनी चाहिए। उनके मुताबिक नीयत तो बिल्कुल वाज़ेह थी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि नस्ल कशी एक जदीद कानूनी इस्तिलाह है। इसे हज़ारों साल पुराने मतन पर लागू करना ठीक नहीं। उनका कहना है कि हमें इस किताब को उसके अपने ज़माने और माहौल के लिहाज से समझना चाहिए, ना कि आज के म्यार पर। और सच पूछें तो ये एक ऐसी बहस है जिसका कोई आसान जवाब मौजूद नहीं है। और ये कहानी सिर्फ किताबों या तारीख की बहस तक महदूद नहीं है, इसकी गूंज आज की सियासत में भी साफ सुनाई देती है। एक तरफ इज़राइल के बानी रहनुमाओं जैसे डेविड बेन गुरियून के लिए ये अपनी सरजमीन पर वापसी का एक ताकतवर कौमी बयानिया था। दूसरी तरफ बहुत से लोग इसी कहानी को जदीद नौआबादियाती निज़ाम पर तनकीद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो योशुआ की किताब सिर्फ माजी का किस्सा नहीं है, ये एक जिंदा मतन है जिसे आज भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? हमारे सामने एक ऐसी किताब है जो एक तरफ तो ईमान की एक अजीम दास्तान है और दूसरी तरफ खुदाई हुक्म पर किए गए तशद्दुद का एक परेशान कुन बाब। एक ही मतन में ज़मीन देने का वादा भी है और सब कुछ तबाह करने का हुक्म भी। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज के दौर में फ़तह, ईमान और फैसले पर मबनी इस कदीम मतन को कैसे पढ़ा और समझा जाए? क्या ये तारीख़ है? क्या ये कोई मजहबी तमसील है, या फिर महज फ़तह को जवाज़ देने की एक कोशिश? योशुआ की किताब हमें कोई सीधा साधा जवाब नहीं देती, और शायद इसीलिए हज़ारों साल गुजरने के बाद भी ये आज तक हमें उलझाए हुए है।